السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ میرے ہاتھ میں ایک ایف آئی آر ہے اور یہ تھانہ سٹی پسرور کی ایف آئی آر ہے اور اس کا مقدمہ نمبر ہے 657/24۔ اس ایف آئی آر کی مدعیہ ہے آسیہ ریاض۔ وقوعے کی جانب آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جس نے شادی کی اپنے والدین کے کہنے پر اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، پھر کیا ہوا؟ یہی لڑکی جس نے والدین کے کہنے پر شادی کی، اس کے شوہر کو بھی مار دیا گیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے گا۔ کم ٹو دا پوائنٹ اور کریکٹرز۔ اس لڑکی کا نام نجف ہے اور نجف کی عمر اس ٹائم 30 سال ہے۔ نجف جب 23 سال کی تھی تو نجف کی شادی کر دی گئی اس کے والدین کے کہنے پر اور یہ اپنے گھر رخصت ہو کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بچہ اس ٹائم تقریباً زیادہ سے زیادہ کوئی 7-8 سال کا ہوگا۔ شوہر ڈیتھ ہو گئی شوہر کی اور یہ واپس اپنے والدین کے پاس آ گئی، اپنے باپ اور بھائی کے پاس آ گئی کہ والدہ دنیا سے جا چکی ہے، میرے بھائیوں کے گھر کو کون سنبھالے گا، میں یہاں پر آ جاتی ہوں، ویسے بھی میرا تو شوہر اب اس دنیا سے جا چکا۔ اب نجف ادھر آ گئی، نجف کے ساتھ شروع میں تو ٹھیک سلوک ہوا، اس کے بعد بھائیوں نے کوئی اتنی رسپیکٹ نہیں دی، کوئی خرچہ ورچہ اس کا نہیں سنبھالا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی تھا اور یہ سارے معاملات رہے۔ اب کیا ہوا؟ اب نجف جو ہے ظاہر ہے اس ٹائم اس کی عمر 24 سال تھی جب وہ بیوہ ہوئی، تو ینگ ایج ہے اور ینگ ایج میں شادی کی ضرورت تو ہوتی ہے، یہ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ بیواؤں کی شادی پہلے کرو، طلاق یافتہ کی شادی پہلے کرو۔ اب اسی دوران ایک اور لڑکا اسی محلے کا، اسی گاؤں کا، ایاز نامی، جو کہ بہت ہی فرما بردار لڑکا تھا اپنے والدین کا، اور گاؤں والے بھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا، خوش اخلاق لڑکا تھا۔ اس کو جب اس لڑکی کے متعلق علم ہوا کہ ایک بیوہ ہے اور اس طرح گھر پہ رہتی ہے اور اس کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا جاتا ہے، تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں، ہم ادھر شادی کریں گے۔ ایاز کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں کہ ایاز بھی آلریڈی میرڈ ہے، 2 بیٹیوں کا باپ ہے، لیکن چونکہ اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تو وہ اپنے مائکے رہتی ہے اور وہاں پر اپنی بیٹیوں کا خرچہ یہ بھیجتا ہے، اور دوسری شادی کا یہ خواہش مند تھا کہ میرے ساتھ کوئی میری ایسی بیوی ہو جو میرے بالکل ساتھ ہو، جس کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن ہو، جس کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہو۔ تو اس رشتے کی نیت سے اس نے والدین سے بات کی کہ آپ رشتہ لے کر جائیں۔ ماں رشتہ لے کر گئی، لیکن نجف کے گھر والوں نے رشتے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ابھی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال کافی عرصہ وہ رشتہ مانگتے رہے لیکن یہ رشتہ نہ ہوا۔ ڈائریکٹ نجف کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی ایاز کی اپنی بہن کے ذریعے سے۔ نجف سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نجف نے بتایا کہ میرے بھائی تو اس بات پہ بالکل بھی ایگری نہیں ہے، کیسے ممکن ہوگا۔ آپس میں کنورسیشن ان کی ہوتی رہی اور پھر کچھ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے کورٹ میرج کر لی، یعنی نجف کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور سسرال والے سارے ساتھ میں موجود تھے، یعنی ایاز کی والدہ، والد، بھائی، بہن، یہ سب موجود تھے۔ نجف کی شادی ہوئی اور نجف ایاز کے ساتھ عمان چلے گئی اور وہاں پر رہنے لگے۔ ایاز چونکہ عمان میں کام کرتا تھا، بہت اچھی زندگی گزرنے لگی، پرانے دکھ سارے بھول گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جب عمان گئی تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گئی۔ اب جب عمان میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی تو اللہ نے پھر سے ایک مرتبہ گود کو ہرا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی امید دلائی۔ جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا تو دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان چلتے ہیں اور پاکستان چل کر اس بچے کو جنم دیں گے اپنے والدین کے ساتھ۔ ایاز کا یہ ڈیسیژن تھا۔ واپس آئے اور آ کر چونکہ نجف کی ڈیلیوری کی ڈیٹس آ چکی تھی تو نجف نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ اس بچے کا نام داؤد خان رکھا، جو کہ اس ٹائم تقریباً 1.5 ماہ یا شاید 1.25 ماہ کا ہے۔ جب ایاز یہاں پر آیا اور نجف یہاں پر آئی تو نجف کے بھائیوں کو یہ رنج تھا کہ ہم تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کا کھانا پکانا، ہمارے گھر کی صفائی کرنا اور 24 گھنٹوں کی فری ملازمہ نجف تھی۔ نجف اس گھر سے چلے گئی تو ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ انہوں نے کیا کیا، ان کے دن میں یہ رنجش تھی کہ نجف کو بھی مار دیں گے، نجف کے شوہر کو بھی مار دیں گے۔ قدرتی طور پہ نجف کی جب شادی ہوئی، جب نکاح ہوا تو نجف تو عمان چلے گئی تھی۔
जब ओमान से वो वापस आई तो यहाँ पर बेटे को जन्म दिया। अब इनमें से नजफ का जो एक भाई है जो सबसे छोटा है, उससे दूसरे नंबर वाला यानी सेकंड लास्ट, वो नजफ के शौहर अयाज के साथ अक्सर औकात फोन पर राब्ते में रहता था और कहता था कि मैं बाकी बहन भाइयों को भी मना लूंगा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो अयाज का कहीं ना कहीं एतमाद जीतने में वो कामयाब हुआ। इसी तरह से एक दिन बाहर अयाज जा रहा था, चूंकि उसको सब मालूम था कि अयाज कहाँ जा रहा है, क्योंकि अयाज से तो फोन पर बातचीत होती थी। तो उसने क्या किया, अपने बाकी भाइयों को साथ में लाया और अयाज जो कि रेंट की गाड़ी में कहीं जा रहा था अपनी बेटियों को मिलने के लिए, उसके सीने में 11 गोलियां उतार दी। एक गोली हाथ में लगी और 10 गोलियां अयाज के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और अयाज लहूलुहान हो गया। मौके पर अयाज की डेथ हो गई। घर पर यह खबर पहुंची जब बीवी ने, नजफ ने फोन किया अयाज को, तो आगे से किसी पुलिस वाले ने फोन उठाया और कहा कि आपके शौहर को गोलियां लग चुकी हैं, फौरन यहां पर आ जाएं। नजफ फौरन भागी और जाकर देखा तो शौहर लहूलुहान था और अल्लाह को प्यारा हो चुका था। बाकी घर वाले भी आए तो उन्होंने यही मनाजिर देखे और वो परेशान हो गए। इस तरह से ये वक़ुआ हुआ। पुलिस को जाकर रिपोर्ट किया गया। 4 नामजद मुल्जिमान के साथ ये FIR काटी गई। इस वक़ुए को गुजर चुके 15 से 20 दिन, लेकिन अब तक 1 मुल्जिम गिरफ्तार है और बाकी 3 मुल्जिमान मफरूर है। नजफ को अब भी ये धमकियां आती हैं कि मार देंगे तुम्हें भी और तुम्हारे इस बेटे को भी, जिसका नाम दाऊद है, जिसकी उम्र मैंने आपको बताया कि 1.5 से पौने 2 माह है। ये कहा जा रहा है कि नजफ अब तुम्हारी बारी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे इस बच्चे को मारेंगे। तो नजफ ने ये सब बात जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने सिक्योरिटी के तौर पर 2 मुलाजिम दिए जो कि इनके घर में रहते हैं दिन भी और रात भी। ये है सारे का सारा वक़ुआ। अब थोड़ा सा रिश्तों के मुतल्लिक अगर मैं बात करूं तो पहले ये मैं माजरत चाहती हूं तमाम लोगों से जिनकी दिल आज़ारी होगी, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगी कि एक हाथ की 5 उंगलियां हैं और 5 बराबर नहीं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी। अब यहाँ पर कुछ भाई तो ऐसे होते हैं जो बहनों पर जान कुर्बान करते हैं। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो नजफ के भाइयों जैसे होते हैं, जो कहते हैं हमारा दाना पानी भी लगा रहे, हमारा घर भी चलता रहे, सिस्टम भी चलता रहे, लेकिन बहन बर्बाद होती है तो होती रहे, उसकी खैर है। इसी तरह से इस मामले में हुआ। नजफ ने बहुत बहादुरी दिखाई, दलेरी दिखाई कि गई और जाके शादी कर ली, लेकिन वक्त ने साथ ना दिया और एक मर्तबा फिर से वो बेवा लड़की जो 24 साल की उम्र में बेवा हुई थी, अब 30 साल की उम्र में फिर से बेवा हो गई। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।